أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وزيتونا ونخلا اور زیتون اور کھجور کے درخت وحدائق غلبا اور باغات گھنے وفاکہۃ وابا اور پھل اور چارہ متاعا لکم ولانعامکم جینے کا سامان ہے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے اور میں انسان کا کھانا جب اس کے سامنے آئے تو اسے اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اس 5 فٹ کے آدمی کے لیے زمین و آسمان کی کون کون سی قوتوں کو اس کے کام میں لگا رکھا ہے اور کتنی چیزیں مل کر اس کا کھانا بناتی ہیں. زیتون ایک ایسا برکت والا درخت ہے جس کا تیل سالن کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور شوگر کا بہترین علاج ہے. زیتون دل کی نالیوں کو کھولتا ہے اور عام تیلوں میں جو نقصانات ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی نقصان اس تیل میں نہیں ہے. نخل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو. کھجور کے پھل کے لیے اور الفاظ ہیں جیسے تمر وغیرہ، لیکن اگر نخل یا نخلتن کا لفظ آئے تو اس کا معنی ہے کھجور کا درخت. وحدائق غلبا، حدائق حدیقتن کی جمع ہے اور حدیقہ درختوں کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جو پھلدار ہوں اور جن کے ارد گرد 4 دیواری بنائی گئی ہو، اسے کہتے ہیں حدیقہ. اور غلبا اغلب یا غلباء کی جمع ہے. اغلب کہتے ہیں موٹی گردن والے کو، اور جیسے موٹی گردن والے کی گردن موٹی ہوتی ہے اسی طرح گھنے باغات کے تنے آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں. وفاکہۃ اور پھل وابا اور چارہ. پھل انسانوں کے لیے اور بہترین تازہ سبز گھاس یہ جانوروں کے لیے. اہل علم فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کے لیے پھل لذیذ ہے اور طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، اسی طرح جانوروں کے لیے گھاس بھی پھل کی حیثیت رکھتی ہے اور وہ انہیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ابا یا ابو ابن کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا. چونکہ جانور اس چارے کی طرف لپکتے ہیں اس لیے اسے فرمایا ابا. اور مفسرین کرام نے یہ بھی فرمایا کہ زمین سے پھلوں کے سوا جو کچھ بھی اگتا ہے وہ ابن ہے، یعنی اس میں گھاس اور چارہ پٹھے اور سبزیاں اور فصلیں اور سب کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے. متاعا لکم، یہ چیزیں تمام تمہارے زندہ رہنے کے لیے ہیں. ولانعامکم، اور تمہارے چوپایوں کے لیے. وہ چوپائے جن سے تم گوشت حاصل کرتے ہو، دودھ لیتے ہو، چربی لیتے ہو، چمڑے ان کے استعمال کر لیتے ہو اور انہیں سواری کے لیے بھی استعمال کرتے ہو. تو ان کی حیات کے لیے جو سامان درکار تھا وہ بھی اللہ پاک نے اسی زمین سے پیدا کر دیا.
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ تو جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی آ جائے گی. یوم یفر المرء من اخیہ جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ان میں سے ہر آدمی کے لیے اس دن ایک ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی. فرمایا کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سگے بھائی سے بھاگے گا، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بیٹوں سے. بھاگنے کی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا میں تو انسان اگر ان رشتہ داروں کو کسی مشکل میں دیکھتا ہے تو ان کی مدد کے لیے دوڑتا ہے، لیکن قیامت کے دن اس خوف سے بھاگے گا کہ کہیں یہ مجھے اپنی مدد کے لیے نہ بلا لیں، یا مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لیں، یا اپنے گناہوں کا الزام میرے اوپر نہ لگا دیں. انسان اپنی اولاد کے لیے اور بیوی کے لیے جو گناہ کرتا ہے، جو زیادتیاں لوگوں پر کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، وہ سارے کے سارے اس دن بیوی ہی آدمی کے خلاف گواہ بن کر کھڑی ہو جائے گی، اولاد اپنے والدین کے خلاف گواہ بن کر کھڑی ہو جائے گی، اور والدین اولاد کے خلاف گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں گے. تو فرمایا ایک شخص اپنی ماں کے پاس جائے گا اور کہے گا امی جان آپ نے کتنی شفقت سے مجھے جنم دیا، پالا، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے. تو وہ کہے گی کہ بیٹا یہی ضرورت تو مجھے بھی ہے، میں نیکی نہیں دے سکتی، اس کے علاوہ تو بات کرو. بیوی بھی یہی کہے گی، اولاد بھی، بھائی بھی. تو فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ ہر آدمی کے لیے ان میں سے یومئذ اس دن شأن ایک حالت ہوگی یغنی ہے جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی. بخاری شریف کی حدیث ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحشرون حفاتن عوراتن غرلن تم قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنے کے اٹھو گے. فقلت یا رسول اللہ الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض میں نے عرض کی اللہ کے رسول آدمی اور عورتیں ننگے بدن ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے تو یہ تو بڑا مشکل پیدا ہو جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الامر اشد من ان یہمہم ذاک. فرمایا عائشہ معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا خیال بھی نہیں آئے. ہر شخص کی نگاہیں اوپر لگی ہوئی ہوں گی اور ہر شخص اپنے انجام کے بارے میں فکر مند ہوگا، خوف زدہ ہوگا کہ پتہ نہیں اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں میں، اب مجھے جنت میں جانا ہوگا یا جہنم میں. اس خوف کے عالم میں کون کسی کی طرف دیکھے گا. پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، ترمذی شریف میں اتنا اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، فرمایا اس دن کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی. وجوہ یومئذ مسفرہ، کہ چہرے اس دن روشن ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، ہنسنے والے ہوں گے، بہت خوش ہوں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر گرد جمی ہوئی ہوگی. ترہقها قترہ، تاریکی ان پر چھا رہی ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہوں گے جو کافر ہیں، جو نافرمان ہیں. فرمایا جن کو تو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ چہرے تو روشن ہو جائیں گے اور ہنسیں گے، خوش ہوں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا ان کے چہرے غبار سے اور گرد سے اٹے ہوئے ہوں گے اور کالے سیاہ ہو جائیں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا کچھ چہرے اس دن روشن اور کچھ سیاہ تاریک ہوں گے. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ایسا لگے گا کہ رات کے اور اندھیرے کے کئی ٹکڑے جمع کر کے ان کے چہروں پر ڈال دیے گئے ہیں. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور اللہ کی ناشکری کرتے رہے، کفر و شرک میں مبتلا رہے. ترجمہ اقبال. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون پیدا کیا اور کھجور کے درخت پیدا کیے. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات پیدا کیے. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور پھل پیدا کیے اور چارہ پیدا کیا. متاعا لکم ولانعامکم، زندگی گزارنے کا سامان تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کانوں کو بہرا کر دینے والی آ جائے گی. یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ان میں سے ہر آدمی کی ایک ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی. ہر آدمی کی ایسی حالت ہوگی جو دوسروں سے بے پرواہ کر دے
وجوہ یومئذ مسفرہ کچھ چہرے اس دن بہت روشن ہوں گے ضاحکۃ مستبشرہ ہنستے ہوں گے بہت خوش ہوں گے ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ اور کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے جن پر گرد جمی ہوئی ہوگی ترہقھا قترہ تاریکی ان پر چھا رہی ہوگی اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ یہ وہی لوگ ہیں جو کافر تھے اور نافرمان تھے الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و احسان سے آج 14 اگست 2025 کو سورۃ عبسہ کی تفسیر ختم ہوئی. اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ التکویر شروع ہوگی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.